الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا ورؤوفنا وغوثنا ومغيثنا وأعلانا ومولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه السلام
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين السلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندائے پروردگارم امت احمد نبی بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الولی برگاہ سمدیت میں حمد و ثنا آقا کائنات وخر موجودات ولی تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی برگاہ بے قسم نام ہے ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام حاضرین و سامعین، گزشتہ جماعت المبارک میں میں نے آپ کے سامنے اولیاء کرام کی فضیلت کو قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ آج کا موضوع پچھلا جماعت المبارک میں جو اعلان کیا گیا تھا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ تھا، لیکن اگر امت مسلمہ کی تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو ان اوراق کو پلٹتے ہوئے ایک دن ہمیں 31 اکتوبر کا نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں اس دن کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن ایک عاشق صادق، عظیم محب رسول، غازی ناموس رسالت حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام سے وفا کرنے کی پاداش میں آپ کو 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی رات کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز
آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں شہید ناموس رسالت عظیم عاشق رسول اور امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کے اہم واقعات کو میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس عاشق صادق کی زندگی کو سن کر ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا موقع میسر آ جائے۔ حضرات محترم، اگر بر صغیر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ایک ایسا وقت تھا کہ بر صغیر پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ مسلمان کئی دہائیاں بر صغیر پر حکومت کرتے رہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہود و نصارہ اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر صبح قیامت تک کبھی امت مسلمہ کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے، کبھی امت مسلمہ کے ساتھ وہ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے۔ تو جب انگریزی سامراج نے دیکھا کہ مسلمانوں کا غلبہ بر صغیر پر موجود ہے تو سب سے پہلے انہوں نے جس چیز پر حملہ کیا وہ اسلامی نظام حکومت، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی ثقافت تھی کہ اس سارے کے سارے قلعے کو بر صغیر کے اندر آ کر انگریزی سامراج نے منہدم کر دیا۔ اب مسلمانوں کا غلبہ بر صغیر سے ختم ہوا، اس کے بعد اہلیان اسلام کی تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو، تعلیم و تربیت کو، اس سارے کے سارے عمارت کے شرازے کو جب بکھیر دیا گیا تو اس کے بعد جو ٹارگٹ ان کے سامنے تھا کہ اہلیان اسلام کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو ختم کرنا تھا۔ حضور کی امت کے دلوں سے حضور کی محبت، حضور کے عشق کو ختم کرنا تھا۔ اب بر صغیر کے اندر انگریز کے آنے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو دو قومیں آباد تھیں جنہیں اس سرزمین کے اوپر اکثریت حاصل تھی۔ ایک قوم مسلمانوں کی تھی اور دوسری قوم جن کا تعلق ہندو مذہب کے ساتھ تھا وہ بر صغیر کی سرزمین پر آباد تھی۔ اب جب انگریز اس نے بر صغیر کی سرزمین پر قدم رکھا اور آ کر اس نے دیکھا کہ یہاں پر مسلمانوں کا زور ہے، سب سے پہلے اس نے مسلمانوں کے زور کو توڑا، مسلمانوں کے دور حکومت کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے لیے اس نے امت مسلمہ کے اندر ہی سے ایسے منافقین کو چنا، اس نے امت مسلمہ میں سے ہی ایسے غداروں کو چنا کہ جنہوں نے جو بر صغیر کے اندر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی تھی، بر صغیر کے اندر جو اسلام کا
قلعہ بنایا گیا تھا، ان غداروں اور ان منافقوں نے اپنی چالوں سے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اب پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی قلعہ، جس کو قربانیاں دے کر اپنے زور بازو پہ امت مسلمہ کے حکمرانوں نے بر صغیر کی سرزمین پر بنایا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ ان منافقین اور غداروں کی چالوں سے، ان کے سیاسی، سماجی اور مذہبی مکر سے انگریز کی طرف سے اس قلعے کو منہدم کر دیا گیا۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، جب اس قلعے کو منہدم کر دیا گیا، اب اس کے بعد اہلیان اسلام کے پاس اگر کفر کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے کوئی طاقت موجود تھی، اگر کوئی خزانہ اور کوئی دولت جو وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس طاقت کے بل بوتے پر وہ کفر کو جواب دینے والے تھے، وہ باطل کا ڈٹ کر سامنا کرنے والے تھے، تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ دولت عشق مصطفیٰ، وہ دولت محبت مصطفیٰ کی تھی، وہ غلامی رسول کا پٹا انہوں نے اپنے گلے کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ اب جب انگریز نے دیکھا، انگریز نے اس سرزمین پر قدم رکھا، پہلا ٹارگٹ اس کا یہ تھا کہ ان کے غلبے کو، ان کی سیاست کو، ان کے دور حکومت کو بر صغیر کی سرزمین سے ختم کیا جائے۔ اب جب وہ اپنے پہلے ٹارگٹ کے اندر کامیاب ہو گیا، اس نے آ کر مسلمانوں کے دور حکومت کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹارگٹ تھا، لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ ہے۔ اب اس نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر تاجدار کائنات امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اطہر کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اب اس وقت، اس دور کے اندر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر، کفر کا باشد، رنگیلہ رسول کے نام سے راجپال ہندو نے ایک کتاب لکھی۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب کسی بھی سرزمین پر کوئی بھی فرعون اپنے سر کو اٹھاتا ہے تو اللہ اس سرزمین پر موسیٰ کو بھیج دیا کرتا ہے۔ جب کفر اور باطل وہ کسی بھی جگہ پر اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خالق کائنات، مالک کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کو غلاموں میں سے کسی نہ کسی غلام کو اس سرزمین پر کفر کے سامنے کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضور علیہ السلام کے گستاخ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والے، جب وہ بے لگام گھوڑوں کی طرح انگریزوں سے مل کر جب وہ گستاخی کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر بر صغیر کی سرزمین پر حضور علیہ السلام کے جس عاشق کو نمودار فرمایا، دنیا اس عاشق کو غازی علم الدین شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جمعرات کا وہ مبارک دن تھا جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1908 کے اندر آپ نے بر صغیر کی سرزمین پر تالے مند کے گھر کے اندر آپ نے آنکھ کھولی۔ آپ کے والد کا نام تھا تالے مند۔
آپ نے جب آنکھ کھولی نا، آپ کی ولادت ہوئی، لوگ آ کر آپ کے والد کو آ کر مبارک دینے لگے کہ اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے تجھے لختے جگر عطا فرمایا ہے۔ اب جب آپ کے گھر لوگ آنے لگے، آپ کے گھر جب آ کر مبارکبادیں دی جانے لگی، تو اتنے میں ایک فقیر آپ کے دروازے پر آیا، آ کر آپ کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ فقیر آپ کے دروازے پر آیا، والدہ نے دروازہ کھولا، اب آپ کی والدہ کی گود میں علم الدین شہید ہیں، آپ کا نام علم الدین رکھا گیا، آپ اپنی والدہ کی گود میں ہے۔ وہ فقیر آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں، جن کے سینے کے اندر اللہ رب العزت کا نور، اللہ کے حبیب کے سینے کا نور ہوا کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسی فراست عطا فرمائی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے انہیں ایسی نظریں عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ رب کی عطا سے بندے کا مستقبل بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کی والدہ دروازے پر آپ کو لے کر آئی، تو وہ فقیر آپ کی والدہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ آپ کی والدہ کہنے لگی کہ اللہ نے ہمارے گھر بیٹا عطا فرمایا ہے، اور ہم نے اس کا نام علم الدین رکھا ہے، ہم نے اس کا نام علم الدین رکھا ہے۔ وہ فقیر بڑی حسرت بھری نگاہوں سے وہ اس غازی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی غازی علم الدین شہید کچھ دنوں کے ہیں، ابھی جوان نہیں ہوئے، ابھی درجہ شہادت کو نہیں پہنچے، ابھی حضور کے قدموں پر قربان نہیں ہوئے، لیکن وہ فقیر آپ کی والدہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے علم الدین کی ماں، تیرے بیٹے کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا فرمانا ہے، تیرے بیٹے کو ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے لوگ تیرے بیٹے کے قدموں میں آ کر اپنے لیے خوش نصیبی سمجھیں گے۔ اس فقیر نے کہا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو بڑا مقام عطا فرمانا ہے، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمانی ہے، تو اپنے بیٹے کو سبز کپڑے پہنایا کر۔ اب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی نو مولود ہیں، آپ کے والد گھر واپس آئے، والدہ نے سارا ماجرا سنایا، آپ کے والد بازار گئے، آپ کے لیے کپڑے لے کر آئے، اور غازی علم الدین شہید کو اس فقیر کی وصیت کے مطابق سبز کپڑے پہنائے گئے۔ اور اگر آپ غازی صاحب کی اگر شخصیت کے بارے میں پڑھیں، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کردار کے بارے میں پڑھیں، تو آپ سیدھے سادے انسان تھے، ایک سیدھی سادی شخصیت تھے۔ بچپن کی عمر کے اندر آپ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گئے، لیکن 3 سال مسلسل آپ مدرسے کے اندر پڑھتے رہے، تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ غازی صاحب 3 سال کے اندر صرف انہوں نے قاعدہ پڑھا، صرف انہوں نے کیا پڑھا؟ قاعدہ پڑھا۔ اب غازی صاحب کے والد نے دیکھا کہ بیٹا پڑھتا نہیں ہے، اس کو دین کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، یہ آگے مزید پڑھ نہیں سکتا۔ اب آپ کے والد طالب مند نے آپ کو مدرسے سے ہٹا کر اپنے ساتھ نجار کے کام پر لگا لیا۔ نجار عربی کے اندر کہتے ہیں کھڑکیاں لگانے والے، دروازے بنانے والے، جسے ہماری زبان کے اندر ترخان کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو والد صاحب نے جب اپنے کام کے ساتھ لگا لیا، والد صاحب نے اپنے کام پر رکھ لیا، تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ اپنے والد صاحب کا سارا کام سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، قدرت غازی علم الدین شہید سے کچھ اور کام لینا چاہتی تھی، کیونکہ ازل کے اندر غازی صاحب کا شہید ناموس رسالت کے اندر نام لکھا جا چکا تھا۔ اب آپ اپنے والد کے ساتھ کام کرتے ہیں،
शब और मेहनत करते हैं। आपके वालिद अपने काम की वजह से उस अपने इलाके के अंदर शोहरत की हामिल शख्सियत थे। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी शख्सियत को पढ़ा जाए, ना आप कोई मौलवी है, ना आप कोई पीर है, ना आप कोई इमाम है, ना आप कोई खतीब है, ना आप कोई मजहबी स्कॉलर है, ना आप कोई मुक्तदान है, बल्कि एक सीधा साधा बंदा, एक सीधी सादी शख्सियत, लेकिन दिल के अंदर इश्क मुस्तफा है, दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा है, गले के अंदर गुलामी मुस्तफा का पता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आशिक सादिक को जमीन से उठाकर अर्शे मुअल्ला पर ले जाता है और कुदरत की तरफ से बड़े बड़े पीरों की सफों से बड़े बड़े मशाइख और ज़माने के बड़े बड़े खतीबों की सफों को देखकर एक आम बंदे को फौकियत देकर उसे अपने महबूब की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बर्र सगीर के अंग्रेज और वहां पर मौजूद हिंदुओं का सबसे पहला टारगेट उस वक्त ये था कि हम इनके दिलों से इश्क मुस्तफा को निकाल दें, इनके दिलों से मोहब्बत मुस्तफा को निकाल दें, इनके गर्दनों से गुलामी मुस्तफा के पटे को निकाल दें। अब बर्र सगीर ने अपने इस टारगेट पर अमल करना शुरू किया। इकबाल ने इसी को कहा था ना, इकबाल ने जब बर्र सगीर का सारा मंजरनामा देखा, बर्र सगीर की जो तहजीब और तमद्दुन का शराजा बिखरता हुआ देखा और फिर उम्मत मुस्लिमा को उठता हुआ देखता, तो फिर इकबाल ने एक ही बात लिखी कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूए मोहम्मद इनके बदन से निकाल। बर्र सगीर का अंग्रेज, उसकी सोच भी इसी बात पर फिट थी। हिंदू की अगर तहजीब और तमद्दुन को देखा जाए, उसकी फिक्र को देखा जाए, उसकी फिक्र का मतलब महवर ये था कि जब तक इनके सीने के अंदर मोहब्बत मुस्तफा है, इनके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा का खजाना है, तो हम उम्मत मुस्लिमा को किसी दौर के अंदर शिकस्त नहीं दे सकते। तो ये कुफर का फिक्र का महवर और मरकज ये था कि मुसलमान ना बड़े हथियार से मार खा सकते हैं, मुसलमान ना बड़ी बड़ी मादी दौलत से मार खा सकते हैं, ना इन्हें असलहे से डराया जा सकता है, ना इन्हें मादी ताकतों से झुकाया जा सकता है, बल्कि अगर इन्हें झुकाना है तो वो फाकस जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। जब इनके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा नहीं रहेगी और मोहब्बत मुस्तफा की दौलत को इनके सीने से निकाल दिया जाएगा, तो फिर ये पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा एक मुर्दा जिस्म की तरह हो जाएगी। अब अंग्रेजों ने हिंदुओं के साथ मिलकर अपने उस टारगेट पर अमल करना शुरू किया, लेकिन जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया कि जहां पर फिरऔन आया करता है, जहां पर कुफर अपने पंजे गाड़ा करता है, जहां पर बातिल परवान चढ़ा करता है, वहां पर फिर फिरऔन के मुकाबले में रब कभी मूसा को भेज दिया करता है, फिर कभी कुफर के मुकाबले में खालिद बनी आया करते हैं, और फिर बड़े सहीह की सरजमीन हो और हजूर के गुस्ताख जब सही उठाने की कोशिश करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की गुलामों की सफों के अंदर इल्मुद्दीन शहीद को पैदा फरमा दिया करता है। फिर अल्लाह इल्मुद्दीन शहीद को पैदा फरमा दिया करता है। फिर वही बर्र सगीर की सरजमीन थी जब माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रंगीला रसूल के नाम पर राज्यपाल की तरफ से इस किताब को लिखा गया। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, पहले मुसलमानों ने मुकदमा दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज हो गया, उस किताब पर पाबंदी लग गई, लेकिन चूंकि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, ना यहूदी कभी उम्मत मुस्लिमा का खैरखा हो सकता है, ना नसरानी उम्मत मुस्लिमा का खैरखा हो सकता है, ना हिंदू उम्मत मुस्लिमा का खैरखा हो सकता है। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, उस वक्त जब पहली मरतबा पाबंदी लगी तो फिर मुसलमानों ने उस कोर्ट के अंदर वक्त की उस अदालत के अंदर मुकदमा दर्ज किया। अब
रजपाल की किताब पर पाबंदी लग जाती है, लेकिन मुसलमानों के जज्बात को ठंडा करने के लिए, मुसलमानों के इश्क की शम्मा को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए अब उस किताब पर पाबंदी लगा दी जाती है। जब उस किताब पर पाबंदी लगाई गई, कुछ अरसा बाद उसके जुर्म को माफ कर दिया गया। अदालत की तरफ से रजपाल हिंदू को माफी दे दी गई। अब उसने फिर रंगीला रसूल के नाम से किताब लिखी। अब जब किताब लिखी गई तो फिर मुसलमानों के इश्क और मुसलमानों के जज्बात भड़क उठे, उनकी मोहब्बत मुस्तफ़ा ने जोश मारा। अब हर गली कूचे के अंदर एक ही सजा है कि गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब गाजी साहब उस वक्त एक आम सा नौजवान लड़का, एक सीधा साधा और सीधा मिजाज लड़का, अपने घर से निकलते काम पर चले जाते, काम से वापस आते, फिर घर में आराम करने लग जाते। अब चूंकि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि मुबारक वसल्लम की बरगाह से हो चुका था और आपको मुंतखब फरमा लिया गया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी का अगर राज्यपाल से बदला लेने वाली कोई शख्सियत है तो वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। अब जब दोबारा किताब लिखी गई, अब जलसे जुलूस होने लगे। गाजी साहब अपने घर से निकले, काम पे गए। अब काम से जब गाजी साहब वापस आए ना, तो आपने देखा कि एक मकाम है, लोगों का जम्मे गफीर है। अब लोगों का ठाटे मारता समंदर है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तकारीर हो रही है। गाजी साहब ने बंदे को पकड़ा ना, बंदे से पूछा कि बता ये यहां पर इकट्ठा होने का मकसद क्या है, यहां पर जमा होने की वजह क्या है। वो बंदा कहने लगा कि इस सरजमीन पर एक हिंदू है जिसका नाम राजपाल है, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर गुस्ताखी की है और मुसलमान उसके कत्ल का मुतालबा कर रहे हैं। अब आप वहां से चलते हैं, दिल के अंदर इसके मुस्तफा ठाठे मारना शुरू कर देता है, दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा का समंदर अपनी मौजों से बाहर होना शुरू कर देता है। घर के अंदर आए, वालिद साहब से पूछा, अब्बा जी एक बात पूछना चाहता हूं। वालिद साहब कहने लगे कि बेटा क्या बात पूछना चाहते हो। आपने अपने वालिद की बरगाह में अदब के साथ अर्ज किया, अब्बा जी बताइए गुस्ताखे रसूल का हुक्म क्या है। अब्बा जी बताइए गुस्ताखे रसूल का हुक्म क्या है। जो हमारे नबी की शान के अंदर अगर गुस्ताखी कर दे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में बेअदबी वाले अल्फाज कह दे, तो उसका हुक्म क्या है। अब बाप तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाइए, गाजी साहब के वाले तेरी किस्मत पर कुर्बान जाइए। अब बेटा बाप की बरगाह में बैठ रहा है और इसके मुस्तफा का सबक बेटे को बाप की बरगाह से मिल रहा है। तालिबान अपने बेटे को सामने बिठाकर कहता है, इल्मुद्दीन तो मुझसे सवाल करता है, चल जो गुस्ताखे रसूल को कत्ल करेगा उसे अल्लाह की बरगाह में से भी अजर मिलेगा और हुजूर भी उससे राजी हो जाएंगे, उसे अल्लाह की बरगाह से भी अजर मिलेगा और मेरे मुस्तफा भी उससे राजी हो जाएंगे। अब इमामुल अंबिया के गुलामों गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जब अपने वालिद की जुबान से इन कलिमात को सुना, इन जुमलों को सुना, आप जाकर अपनी चरपाई पे सोते हैं, आपकी किस्मत का सितारा जाग उठता है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी किस्मत का सितारा जाग उठता है। अब गाजी साहब इधर से आंख लगी, उधर से मुकद्दर की आंख खुल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब गाजी साहब सोए हुए हैं, ख्वाब के अंदर एक बुजुर्ग की जियारत हुई और बुजुर्ग ने आकर गाजी साहब से इरशाद किया, फरमाया सुनिए, हर बंदे की सोच का मरकज व महवर यही बात हुआ करती है, हर बंदे की दिल की तमन्ना यही होती है कि हम अपने नबी के मुकद्दर पर कुर्बान हो जाएं, हम अपने नबी की नमूस पर अपनी जान निछावर कर दें, हमारी गर्दन
رسول اللہ کی ختم نبوت اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے لیے حاضر ہے، لیکن قربان جائیے غازی علم الدین تیرے مقدر پر ہر ایک حضور کی بارگاہ میں قربان ہونا اپنے لیے مقدر کی بات سمجھا کرتا ہے، اپنے لیے مقام کی بات سمجھا کرتا ہے، لیکن قربان جائیے غازی صاحب آپ کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی بارگاہ سے منتخب فرما دیا جاتا ہے۔ اب غازی صاحب سوئے، قسمت کا ستارہ چمکا، اب بزرگ آپ کی خواب کے اندر تشریف لائے، آ کر وہ بزرگ کہنے لگے علم الدین تو بڑے آرام کے ساتھ سویا ہوا ہے، باہر تیرے نبی کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، باہر تیرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ کا ایک دوست تھا جسے سیرت نگاروں نے جس کا نام شیدہ لکھا ہے، کیا نام لکھا ہے؟ شیدہ۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ اپنے اس دوست کے پاس گئے، اس دوست کو جا کر کہتے ہیں کہ مجھے رات کو یہ خواب آیا ہے، بتا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ کا وہ دوست جو سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ آوارہ بھی تھا، کوئی کام بھی نہ کرتا تھا، لیکن جس کو حضور کی بارگاہ سے منتخب کر لیا جائے پھر اس کی قسمت کے ستارے جگمگا اٹھتے ہیں، پھر اس کا مقدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوار لیا جاتا ہے، پھر وہ اگر حبشہ کا میدان ہو اسے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا جاتا ہے، پھر وہ اگر صلاح الدین ایوبی ہو رب اسے بھی عظمت اور عزت عطا فرما دیا کرتا ہے، پھر وہ اگر 16 سال کا محمد بن قاسم ہو اللہ رب العزت اسے عظمت عطا فرما دیا کرتا ہے، پھر وہ بڑے زمین کی سرزمین پر ایک عام خان کا بیٹا علم الدین شہید ہے، رب اسے مقام عطا فرما دیا کرتا ہے، اور پھر اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے منتخب ہونے والا ایک عام مشتمل ممتاز حسین قادری ہے، اللہ رب العزت اسے بھی علماء مساق کی مٹیوں پر سجا دیا کرتا ہے، اللہ اسے بھی زمانے کی آنکھوں پر سجا دیا کرتا ہے۔ پھر ہر شخص یہ خواہش ہوتی ہے کہ حضور کے اس غلام کی زیارت کی جائے، حضور کے اس غلام کی قدم بوسی کی جائے، پھر امت مسلمہ حضور کے اس غلام کی قدم بوسی کرنا بھی، اس کے قدموں پر اپنی پگڑیاں رکھنا بھی اعزاز کا باعث سمجھتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیری ہے۔ جب وہ اپنے محبوب سے وفا کر کے چلا جاتا ہے پھر دیکھا نہیں جاتا کہ رنگ کا کالا ہے یا رنگ کا گورا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی پیر کا بچہ ہے یا ایک ترخان کا بچہ ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی نکتہ دار ہے یا کوئی پروفیسر ہے، بلکہ جس کا انتخاب گنبد خضرا کی مکی سی بارگاہ سے کر لیا جائے اللہ رب العزت اس شخصیت کو عظمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے اس دوست سے مشورہ کیا، آپ نے خواب اسے سنایا۔ اب وہ دوست کہنے لگا کہ علم الدین جیسا تو خواب مجھے سنا رہا ہے، جیسا تو خواب مجھے سنا رہا ہے ایسا ہی خواب رات کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب دوست تھے نا، دوستوں کے اندر ایک بے تکلفی ہوا کرتی ہے، ایک خاص تعلق ہوا کرتا ہے۔ اب ایک کہنے لگا کہ حضور کے اس گستاخ کو میں نے قتل کرنا ہے۔ قربان جائیں ان ماؤں پر جو صدقے یا رسول اللہ کہہ کر اپنی اولادوں کو ایسی تربیت کیا کرتی تھی کہ اے ہمارے بچوں، جب حضور کی عزت کی بات آ جائے، جب حضور کے دین کی بات آ جائے، جب حضور کی شان و شوکت کی بات آ جائے، جب عقیدہ ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، پھر حضور کی ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اب غازی صاحب اور غازی صاحب کے دوست میں آپس میں تکرار ہوئی۔ اب وہ دوست کہنے لگا جس کا نام شیدہ تھا، وہ کہنے لگا کہ اس راجپال ہندو کو میں نے قتل کرنا ہے، اس راجپال ہندو کو میں نے قتل کرنا ہے۔ غازی صاحب کہنے لگے نہیں، اسے میں نے قتل کرنا ہے۔ اب جب تکرار بڑھی
تو فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں۔ اب پہلی مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، لیکن چونکہ انتخاب علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا بارگاہ نبوت سے کر لیا گیا تھا، پہلی مرتبہ قرعہ غازی صاحب کے نام نکلتا ہے، دوسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا جاتا ہے، پھر قرعہ اندازی کے اندر قرعہ غازی صاحب کے نام نکلتا ہے، جب تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو پھر قرعہ غازی صاحب کے نام نکلتا ہے۔ اب غازی صاحب چونکہ وقت مختصر ہے اور موضوع میرا طویل ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ غازی صاحب پھر اپنے گھر میں آئے، اب رات کو بڑی کشمکش کی کیفیت کے اندر غازی صاحب مبتلا ہیں۔ صبح اس ہندو کو واصل جہنم کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے، اس ہندو کو قتل کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب جو ہی فجر کا وقت ہوا، غازی صاحب اٹھے، انہوں نے غسل کیا، غسل کر کے انہوں نے نیا لباس پہنا، نماز فجر کو ادا کیا، نماز فجر کو ادا کر کے اب جو آپ کا ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب غازی صاحب ایک لوہار کی دکان پر گئے، وہاں سے خنجر خریدا، اور سیرت نگاروں نے دو باتیں لکھی، یا خنجر خریدا یا چھری خریدی۔ خنجر اور چھری ان دونوں میں سے کوئی ایک شے غازی صاحب نے خریدی۔ اب غازی صاحب جا کر اس راجپال ہندو کی دکان کے پاس بیٹھ گئے۔ اب جا کر بیٹھے نا، وہ راجپال ہندو جب وہ اپنے دفتر کے اندر، اپنی دکان کے دفتر کے اندر آیا تو غازی صاحب نے اس سے پوچھا، بتا تو نے میرے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ اب اس نے جب دیکھا نا کہ حضور کا غلام مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آ گیا ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں اس ہندو کو وہیں پر قتل کیا۔ قتل کر کے جب آپ اس دکان سے باہر نکلتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے، لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے، آپ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ آپ ایک مقام پر پہنچے، آپ نے اپنے کپڑوں سے اس خون کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے اس خون کو صاف کیا، اس چھری کو دھویا۔ المختصر آپ کو اس دور کی پولیس نے آ کر گرفتار کر لیا۔ اب غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کے اندر جب آپ کو گرفتار کیا گیا، اب جب لاہور کے اندر جب فتنہ اور فساد شروع ہو گیا، اب ہندو رجپال کے حق میں باتیں کرنا شروع ہو گئے، رجپال کے حق میں جلسے اور جلوس کرنا شروع ہو گئے، اور اہلیان اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کی محبت میں باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت کے مطابق وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا، دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ بات یاد رکھیے گا کہ دفعہ 144 آج کے دور میں بھی نافذ ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ناچ گانا ہو وہاں پر آپ نے دفعہ 144 کو نافذ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ جہاں پر دین کی امارت کی اور دین کی امارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہو وہاں پر دفعہ 144 نافذ ہوتے ہوئے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جب حضور کے دین کی بات آئے، حضور کی ناموس کے لیے یا اہلیان اسلام نظام مصطفیٰ کے لیے یا فلسطین کے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کی حمایت کے لیے جب اہلیان اسلام باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر دفعہ 144 نافذ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آج کے دور کے اندر دفعہ 144 نافذ کرنے والے ہیں وہ بھی اس دور کے انگریز کی پیداوار ہے، وہ بھی اس دور کے انگریز کی پیداوار ہے، کیونکہ انگریز نے ہمیں ایسا تہذیب و تمدن دیا ہے، ہمیں ایسی ثقافت دی ہے، اور ہمارے ورثے کے اندر اس نے ایسی تعلیم و تربیت چھوڑی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس نے دین اسلام سے بالکل عاری کر دیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کی تعلیم کا معیار اگر آپ نے دیکھنا ہو تو تھوڑے دن پہلے ٹی وی پر ایک بیان چلا، ٹی وی پر ایک پروگرام چلا جس پروگرام کے اندر لمز یونیورسٹی اس کے اسٹوڈنٹ اس دور کے حاضر وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے وہ سوالات کر رہے ہیں۔ اب تعلیم کا معیار دیکھیے، ان کے تعلیم کا معیار یہ ہے
کہ انہیں فلسطین کے بلگتے ہوئے بچے نظر نہیں آ رہے، انہیں بیت المقدس کی گرتی ہوئی دیواریں نظر نہیں آ رہی، انہیں فلسطین کے اندر ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آ رہا، بلکہ وہ سوال کرتے ہیں، اپنے وزیر اعظم سے کہتے ہیں بتاؤ جی جڑاوالا کے اندر چرچ کی دیواریں کیوں جلی ہے؟ جڑاوالا کے اندر چرچ کی دیواریں کیوں جلی ہے؟ آج ہم کہتے ہیں اگر فلسطین کے مسلمانوں کا نہا کو خون بہانا جائز ہے تو پھر جڑاوالا کیا پورے پاکستان کے مندروں کی دیواریں جلانا بھی جائز ہے؟ اگر مسلمانوں کا خون محفوظ نہیں، مسلمان عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں اور امت مسلمہ کا نظام محفوظ نہیں ہے تو پھر امت مسلمہ کفر کو یہ پیغام دے رہی ہے پھر تمہارا کچھ محفوظ نہیں رہ سکتا، نہ تمہارے کفر خانے محفوظ رہیں گے، نہ تمہاری اولادیں محفوظ رہیں گی، نہ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، نہ تمہارے کالج یونیورسٹیاں محفوظ رہیں گی، بلکہ اگر تم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور علیہ السلام کے غلاموں سے ٹکر لینا چھوڑ دو، حضور کے غلاموں سے ٹکر لینا چھوڑ دو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج اس تعلیم و تربیت کے معیار تک کس بات نے اور کس معیار تک ہمیں کس بات نے یہاں تک پہنچایا ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ اقبال ہمیں فرما گئے تھے کہ وفاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روئے محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ آج جو فلسطین کے اندر لڑ رہے ہیں، جو فلسطین کے اندر کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، ان کے سینے کے اندر آج بھی عشق مصطفیٰ ہے، ان کے سینے کے اندر آج بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر وہ ایک نوجوان سامنے آ جاتا ہے تو سارے کا سارا کفر اس سے کانپ جایا کرتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر بر صغیر کے اس دور کو دیکھا جائے، اس وقت مسلمان ایٹمی پاور بھی نہیں تھے، اس وقت مسلمانوں کے پاس دور حکومت بھی نہیں تھا، اس وقت مسلمانوں کے پاس مادی اکثریت بھی نہیں تھی، اس وقت مادی طاقت بھی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں تھی، لیکن اس زمین پر غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل کے اندر ایک غلام حضور کا کھڑا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے کفر کے نظام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مومن جب بھی لڑتا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کے زور پر لڑتا ہے، مومن جب بھی کفر کا سامنا کرتا ہے تو وہ غلامی مصطفیٰ کی طاقت کے ساتھ کفر کا سامنا کرتا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہماری تعلیم و تربیت کا معیار گر چکا اور اس قدر گر چکا کہ ہمیں مسلمانوں پر ہوتے ہوئے ظلم نظر نہیں آتے، بلکہ جڑاوالا کے اندر چرچ کی جلتی ہوئی دیواریں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ مجھے افسوس ہوا اس یونیورسٹی کے طلباء کے سوالات پر اور ان کی تعلیم کے معیار پر کہ آپ کی تعلیم کا معیار تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو یونیورسٹیوں کے اندر اگر کسی کی سیرت اور کردار پڑھایا جاتا تو وہ تاجدار صداقت کا کردار پڑھایا جاتا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے تو ساری کی ساری اگر حکومت داؤ پر لگ جائے تو سارے کا پروار کرنے کے لیے صدیق ہر وقت تیار ہے، لیکن صدیق اپنے محبوب کے ختم نبوت پر پہرا دینا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہماری یونیورسٹیوں کے اندر عدالت فاروقی کو پڑھایا جاتا، اگر حضرت عثمان ذو النورین کے حیا کا درس ہماری یونیورسٹیوں کے اندر دیا جاتا، اگر حیدر کرار کی شجاعت کو ہماری یونیورسٹیوں کے اندر سکھایا جاتا تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ آج امت مسلمہ کا ہر بچہ فلسطین کے ان جانباز مجاہدوں کے ساتھ میدان عمل کے اندر کھڑا ہوا نظر آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اگر ایک عالم دین کے نام کے ساتھ حافظ لکھ کر وہ کاغذات اگر سپریم کورٹ کے اندر پیش کیا کر دیے جائے تو آگے سے ہمارا وہ چیف جسٹس قاضی بے فیض عیسیٰ وہ کہتا ہے بتاؤ جی ان کے نام کے ساتھ حافظ کو لکھا گیا ہے، تمہیں حافظ کے ساتھ درد کیا ہے، تمہیں عالم دین کے ساتھ درد کیا ہے، تمہیں حضور کے غلاموں کے ساتھ درد کیا ہے، تمہیں امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ساتھ درد کیا ہے، تمہیں حضور کے غلاموں کی محبت اور عشق کے ساتھ درد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ انگریز کے ایجنٹ ہے، یہ انگریز کے پرمردہ ہے۔ جب حضور کا کوئی غلام سامنے آتا ہے تو ان کی فکریں اور ان کی عقلیں متغیر ہو جایا کرتی ہے کہ کہیں حضور کا یہ غلام اوپر آ جائے اور یہ ہمارے سامنے ڈٹ کر کھڑا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، آج اپنی اولادوں کو تربیت دو۔ ہر ماں جب اپنے بچے کو لوری دے رہی ہو تو وہ صدقے یا رسول اللہ کی لوری اپنے بچوں کو دے۔ ہر باپ جب اپنے بچوں کو تربیت دے رہا ہو تو وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی والد کی طرح اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ درس دے، بیٹا سن لے، اگر کوئی بھی اس دنیا کے اندر میرے نبی کی گستاخی کرے گا تو سن لے، ہر گستاخ کا سر قلم کرنا حضور کے ہر امتی پر واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اپنی اولادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہو، گنبد خضرا کے مکی کو قبر کے اندر منہ دکھانا چاہتے ہو، عصر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے اگر جگہ چاہتے ہو تو آؤ آج میں اپنے مصطفیٰ کو راضی کر لو، آؤ آج اس رجبال نبی کو راضی کر لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے یار، غازی علم الدین شہید نہ کوئی، میں نے پہلے عرض کیا، بڑا پروفیسر ہے، نہ کوئی بڑا نقطہدان و گزرا ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی آرمی چیف ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی سیاسی شخصیت ہے، نہ کوئی سماجی شخصیت ہے، بر صغیر کے ایک گھر کے اندر ایک ترخان کا پتر ہے، لیکن اس نے کام کیا کیا ہے کہ اپنے نبی سے وفا کر کے چلا گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے نام مٹ گئے لیکن علم الدین شہید کا نام آج بھی دنیا پر راج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے نبی سے وفا کر کے چلے گئے، اپنے نبی سے وفا نبھا کر چلے گئے اور حضور سے کیا ہوا وعدہ وفا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو پھر جو گنبد خضرا سے وفا کر کے چلا جاتا ہے تو پھر رب اسے اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ جب بھی حضور کے غلاموں کا نام آتا ہے تو حضور کا ہر غلام جس نے حضور سے وفا کی ہوتی ہے تو ہمیں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتا ہے۔ ذرا آج دنیا کیوں غازی صاحب کی قبر پر جا کر غازی صاحب کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے؟ آج اپنے دادا کو بھی بھول گئے، ہم اپنے پردادا کو بھی بھول گئے، اس کے والد کو بھول گئے، ہمیں اپنے خاندان کے آبا و اجداد ہمیں نہیں یاد کس جگہ دفن ہے، قبر کہاں ہے، قبر کا نشان ہے بھی یا نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے طول و عرض سے امت مسلمہ کا جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام وہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ لاہور کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے وہ داتا صاحب کے بعد، تو اس کے سب سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ جا کر حضور کے اس غلام کو غازی علم الدین شہید کو سلوٹ پیش کرو کہ جس نے 1929 کے اندر میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے گلے لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا اظہار کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے اندر غیرت ایمانی کا جذبہ پیدا کریں، ہم اپنے اندر عشق مصطفیٰ کا جذبہ پیدا کریں، ہم اپنے اندر محبت مصطفیٰ کا جذبہ پیدا کریں۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر بندہ پڑھ کر حضور کا عاشق نہیں بنتا، بڑے بڑے اداروں کے اندر پڑھ کر بندہ حضور کا عاشق نہیں بنتا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اگر حضور کے غلاموں کے قدموں پہ آ کر بیٹھ جاؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صف کے اندر آ کر شامل ہو جاؤ گے تو کل معاشر کے میدان میں اللہ رب العزت تمہارا نام بھی حضور کے غلاموں کی لسٹ میں لکھ دے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں عزت، یہ بات یاد رکھیے گا، قبلہ امیر المجاہدین ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آج کسی کو حافظ سعد لکھنے سے درد ہو رہا ہے، کسی کو عالم لکھنے سے درد ہو رہا ہے، کسی کو کس بات سے درد ہو رہا ہے، لیکن امیر المجاہدین فرما گئے تھے کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا، نام اسی کا رہے گا جو حضور کے نام کے تذکرے اس دنیا پہ کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی قبر انور پر
اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو مجاہدین اسلام کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔